بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ورفعنا لک ذکرک، مطلب اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارے احکامات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات، جو رہنمائی اس کو دی ہے اس پر وہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر، رسول اور نبی بھیجے۔ ان 1,24,000 رسولوں پر، پیغمبروں پر صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں اپنے احکامات جاری کیے۔ توریت نازل ہوئی، بدل گئی۔ زبور نازل ہوئی، اس میں تبدیلی آ گئی۔ انجیل نازل ہوئی اور وہ اپنی اصل شکل سے آج بہت مختلف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو جیسے نازل ہوئی ویسے ہی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو، بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کے لیے یہ کتاب ایک تحفے کے طور پر عنایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کلام ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سو آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کتاب میں زبر، زیر، پیش حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کن گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मिशाल राह है, और अगर हम उनकी हयात को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लें तो यकीन जानिए कि दुनिया में जो इस वक्त निकबतों के और अतः गहराइयों के बादल मुसलमानों पर छाए हुए हैं और मुसलमान दुनिया में हर जगह एक ज़िल्लत और ख्वारी का शिकार हो रहे हैं, वो दोबारा से सरबलंद हो सकते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका जिस ज़माने में हुई वो वक्त था कि अरब दौरे जाहिलियत के दौर से गुज़र रहा था और चारों जानिब वहाँ ऐसे अफराद मौजूद थे कि जो एक दूसरे की जान के दरपे थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से कबल ही आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती सफ़र में तशरीफ़ ले गए थे। वापसी पर यस्रिब, जो उस वक्त आज मदीना मुनव्वरा कहलाता है, उस वक्त वो यस्रिब कहलाता था, वहाँ आपने अपने ननियाल में क़याम फरमाया और कुछ दिनों के बाद आपका विसाल मदीने तैयबा ही में हो गया। उसके बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश बाद में हुई और हज़रत सैयदा आमना जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी हैं, उन्होंने मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात उस ज़माने में मुलाहिदा किए कि आसमान से नूर आ रहा है, उनके घर में उतर रहा है। कुछ ख़वातीन जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा था अरब में, वो उनके पास आ रही हैं और आपको तसल्ली और तशफ़ी दे रही हैं। इसी असना में जो आपके कबीले की अशराफ ख़वातीन थीं वो आपके पास मुज्तमा रहती थीं। चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, वालिद गिरामी की जानिब से भी, वालिदा गिरामी की जानिब से भी आप कुरैश के बेहतरीन क़बाइल में तवल्लुद हुए। और हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब आपकी विलादत बासआदत हुई उस वक्त मैंने देखा कि एक बहुत अजीम नूर है जिसमें मैंने शाम के और ईरान के महलात को देखा। यानी उस ज़माने में अगर ये चीज़ें उनकी नज़र से गुज़र गईं तो हम ये बात महसूस कर सकते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर अगर दरियाए सावा खुश्क हो गया या 14 कुंगरे जो है वो कसर ईरान के जो है गिर गए या और दीगर मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात हुए तो कोई बात ताज्जुब की नहीं नज़र आती, चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात की रहनुमाई और ये सआदत हासिल होने वाली थी कि आपका दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए और आप तौहीद के गुलगुले से तमाम दुनिया को और तमाम कायनात को मुनव्वर कर दें। यही वजह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के वक्त में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं उन्होंने आपको गोद में लिया, आपका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इससे पहले अरब दुनिया में मुतारिफ नाम नहीं था। सनादीद कुरैश में जमा हुए, उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने अपने ख़ानदानी नामों को छोड़कर ये एक नया नाम क्यों रखा है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं चाहता हूँ कि ज़मीन पर ज़मीन वाले और आसमान पर आसमान वाले इन शख्सियत के ज़िक्र को बुलंद करें और इस शख्सियत की हमेशा तारीफ़ करते रहें, क्योंकि मोहम्मद के माना है इतना इंतहाई तारीफ़ किया गया कि उस पर तारीफ़ का हक़ ख़त्म हो जाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा यानी पीर के दिन हुई और पीर का दिन आपकी हयात तैयबा में एक ख़ास अहमियत रखता है, चूँकि मेराज शरीफ पर जब आप तशरीफ़ ले गए वो भी पीर ही का दिन था, आपकी बेसत मुबारका हुई वो भी पीर ही का दिन था और आपकी पैदाइश मुबारका हुई वो भी पीर ही का दिन था। तो पीर के दिन को आपकी हयात तैयबा में एक ख़ास
اہمیت حاصل رہی ہے، اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت بھی پیر ہی کا دن تھا، ہجرت مدینہ فرمائی اور مدینہ منورہ میں وارد ہوئے وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے بعد جو عرب دستور تھا کہ اس وقت ایسے قبائل میں کہ جو زبان دانی کے لحاظ سے بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط مانے جاتے تھے، بچوں کو کھلی فضا میں رکھنے کے لیے شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا، اور ان کی رضاعت یعنی ان کے دودھ پلانے کی جو ہے وہ خدمات کے سلے میں وہ خواتین کے جو بچوں کو لینے کے لیے آتی ان کی بھی کفالت ہو جاتی، اور اس طرح سے بچوں کی صحت پر، بچوں کی ذہنیت پر، بچوں کی زبان پر بہت زیادہ بہتر اثر ہوتا تھا، اچھے ماحول میں بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی ہیں تو اس وقت اگرچہ جتنی جو خواتین آئی ہوئی تھیں وہ بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو لے کر جو ہے وہ جا رہی تھیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، چونکہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال آپ کی پیدائش مبارکہ سے قبل ہو چکا تھا، اس لیے مختلف دائیاں آئیں اور انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا، لیکن یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں پروردگار عالم نے رکھی تھی، اور وہ بہترین قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ زبان کے لحاظ سے عربی زبان کی جو فصاحت و بلاغت میں ان کے قبیلے کو ایک طرح امتیاز حاصل تھا۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ جب کشاں کشاں اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی تو جس سواری پر وہ آئی تھی وہ کمزور سواری تھی، لیکن جاتے ہوئے وہ اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ وہ خود حیران تھی کہ یہ اس بچے کی برکت ہے کہ جس نے اس سواری کو قوت اور طاقت عطا کر دی ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پرورش پاتے ہیں، 2 سال آپ کی کفالت میں رہتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت سیدہ آمنہ کے پاس وقتاً فوقتاً ان کو لاتی ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا کر لے جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کہ جب عرب دور جاہلیت سے گزر رہا ہے، 6 صدی عیسوی کا زمانہ پوری دنیا پر جو ہے ایک نعمتوں کا زمانہ کہلاتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں کسی فضول کام میں، فضول کھیل میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے بجائے آپ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلے جاتے تھے، اور جہاں جس مقام پر آپ جنگل میں بکریاں چراتے تھے وہاں آپ کوئی فضول کھیل نہیں کھیلتے تھے، کبھی آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنے رضائی بھائی کے لیے انہوں نے ابتدائی سے ایک جانب جو ہے وہ دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ کسی طرح سے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ دودھ پلاؤں، لیکن آپ کے بھائی چونکہ اس وقت موجود تھے، دودھ شریک بھائی، ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حق تلفی نہیں کی۔ یہ آپ کی سمجھداری کا، کسی بچے کی سمجھداری کا زمانہ نہیں ہوتا، لیکن یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پروردگار عالم کا خاص ایک کرم تھا کہ آپ کو اس وقت میں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ آپ کبھی بھی کسی کی حق تلفی کے درپے نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھیل کود میں وہ مشاغل نہیں اختیار کرتے تھے جو عام بچوں کے تھے، اسی لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی انتہائی نگہداشت کرتی تھیں، بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں، اور یہی آپ سے انسیت اور محبت کا تعلق تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بادل ناخواستہ انہوں نے جو ہے ان کی والدہ کے حوالے کیا، ورنہ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے کچھ عرصے